آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. دو ہی لوگ ہیں جن پہ بات کرتا ہوں، غامدی صاحب کرنے پہ، کہ مجھے ان دونوں کے اور جو رینڈ کارپوریشن نے جو مسلمانوں کی بتایا کہ ہمیں ایسے مسلمان چاہیے، they fit the description. اور میرے لیے یہ سوال ہمیشہ سے عام رہا ہے کہ اگر میں سیکولرزم کے خلاف بات کرتا ہوں تو میری کیا مورل اوبلیگیشن نہیں ہے یہ کہ میں پھر سب جتنے بھی سیکولرزم کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں یا جو اسلامک آرتھوڈاکسی کے خلاف ہیں میں ان کے خلاف بات کروں. کیسا راجہ صاحب نے غامدی صاحب اور انجینئر صاحب کو رینڈ کارپوریشن مسلمز یا سادہ الفاظ میں یہودی ایجنٹ علماء کی فہرست میں شامل کر دیا. ان کے مطابق غامدی صاحب اور انجینئر صاحب رینڈ کارپوریشن مسلمز کی فہرست میں صحیح طریقے سے فٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسلامک آرتھوڈاکسی کے خلاف ہیں، یعنی کہ وہ روایتی اسلامی سوچ کے خلاف ہیں، اس لیے وہ سو کالڈ یہودی ایجنٹ ہیں. تو راجہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ راجہ صاحب نہ تو آپ کا حلیہ اسلامی آرتھوڈاکسی کے مطابق ہے، یعنی کہ نہ آپ کی داڑھی ہے، نہ آپ ٹوپی یا امامہ پہنتے ہیں. اس کے علاوہ آرتھوڈاکسی تو قرآن پاک کی پرنٹنگ کے بھی خلاف تھی، قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کے بھی خلاف تھی. ہوپ فلی آپ تو پرنٹ شدہ قرآن پاک اور ٹرانسلیٹڈ قرآن پاک ہی پڑھتے ہوں گے. اس کے علاوہ آرتھوڈاکسی تو انگلش ایجوکیشن اور ماڈرن ایجوکیشن کے بھی خلاف تھی، لیکن آپ نے تو انگلش ایجوکیشن بھی حاصل کی. اس کے علاوہ آرتھوڈاکسی فوٹوگرافی کے بھی خلاف تھی، لیکن آپ تو فوٹوگرافی سے بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. آرتھوڈاکسی تو غیر مسلم ملکوں میں رہنے کے بھی خلاف تھی، لیکن آپ نے ایک دارالکفر یعنی کہ نیدرلینڈز کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو راجہ صاحب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ آپ بھی ایک ان آرتھوڈاکس مسلم ہیں یا سو کالڈ رینڈ کارپوریشن مسلم ہیں. تو صرف انجینئر صاحب اور غامدی صاحب پر ہی رینڈ کارپوریشن مسلم ہونے کا الزام کیوں؟ آپ اپنے آپ کو بھی اس فہرست میں شامل کریں یا سو کالڈ یہودی ایجنٹ کی فہرست میں آپ اپنے آپ کو بھی شامل کریں، یا پھر آپ یہ مانیں کہ وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ خود بھی کر رہے ہیں ان آرتھوڈاکس چیزوں کو اپنانا ضروری ہو جاتا ہے.